آج وہ کے ایم سی کے آفس کی بلڈنگ، جو کے ایم سی کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، کمرے بنے ہوئے ہیں، اس بلڈنگ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کر کے ایک پیپلز پارٹی کے منسٹر کے لیے جو ہے وہ آپ نے پیٹرول پمپ کے لیے الاٹ کر دیا آپ نے. جب یہ صورتحال پیپلز پارٹی کی ہو تو وہ مجرم نہیں ہے، وہ کرمنل نہیں ہے. مشہور دنیا کو ہے کہ ہاں سسٹم کے نام پر پورے پیسے لیے جا رہے ہیں. آفاق احمد نے مطالبہ کیا تھا، آفاق احمد کے مطالبے کی وجہ سے آفاق احمد کو کرمنل کہا. ہم نے درخواست کی، مختلف تنظیموں نے درخواست کی کہ اس شہر میں کیونکہ انفراسٹرکچر پیپلز پارٹی کی بدعنوان حکومت نے تباہ کر دیا ہے، اس شہر میں جگہ جگہ کھدائی کر کے نئے پروجیکٹس کے نام پر اس شہر میں گڑھے کر کے چھوڑ دیے گئے. اور میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ یہ جو کام تعطل کا شکار ہوتا ہے یہ بھی دھندے کا ایک ذریعہ ہے پیپلز پارٹی کا، کہ جو پروجیکٹ آج 10 ارب کا ہے وہ ڈیلے کرنے کے بعد وہ 30 ارب تک لے کے چلے جاتے ہیں. یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر شہر جہاں کھدا ہوا ہے، شہر میں ٹریفک کا نظام تباہ کیا ہوا ہے، ٹریفک پولیس کی چوکیاں تمام ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں. ان حالات میں ہیوی ٹریفک کا اس شہر میں دندناتے پھرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے واٹر ٹینکرز کو اور ڈمپرز کو ان کراچی کے شہریوں کے قتل کا لائسنس دے دیا. اور یہ قتل کا لائسنس سندھ گورنمنٹ نے دیا ہے. یہ کہہ دینا کہ اسینشل کموڈیٹیز کے لیے ہم نے ٹرکس کو الاؤ کیا ہے. اسینشل کموڈیٹیز ہیں کیا؟ میرے گھر میں بھی مجھے ٹینکر ڈلوانا پڑتا ہے، لیکن جب ٹینکر کے اندر پانی کم ہوتا ہے تو ہمیں 2 دن پہلے 3 دن پہلے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد 2 یا 3 دن کے بعد وہ ٹینکر یہاں آتا ہے. تو جب 2 دن کے بعد آ سکتا ہے تو وہ دن کی بجائے رات کو بھی آ سکتا ہے. لیکن اسینشل کموڈیٹی کے نام پر کیونکہ 24 گھنٹے 12,000 باؤزر جو ہے وہ پانی بھر کے لوگوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے دن رات اس کام کو کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مافیا ہے. اور سندھ گورنمنٹ نے یہ شہر میں نے کہا تھا کہ مافیاز کے حوالے کر دیا ہے. 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ اس شہر کے اندر مستقل باؤزرز کے ذریعے لوگوں کو پانی فراہم کیا جا رہا ہے. یہ پانی ہمارا ہے، یہ پانی ہم سے ہی چوری کر کے ہمیں ہی بیچا جا رہا ہے. اگر یہ 30 سال سے واٹر ٹینکرز کے ذریعے لوگوں کو پانی سپلائی کیا جا رہا ہے تو 30 سال میں حکومت نے ان لائنوں کو درست کیوں نہیں کیا جن لائنوں میں پانی نہیں پہنچ پاتا؟ کوئی سسٹم ایسا ڈیولپ کیوں نہیں کیا؟ پمپنگ کا کوئی سسٹم ہوتا کہ اگر کہیں زمین ہموار نہیں ہے اور پانی کہیں پہنچ نہیں پاتا تو تھائی لینڈ جو بہت ہی اوپر نیچے ہے وہاں پر پمپنگ اسٹیشن کے ذریعے نکاسی کا بندوبست بھی ہے اور پانی کی فراہمی کا بندوبست بھی ہے. اس پاکستان کے اندر جو ایک مضبوط ملک ہے، جو نیوکلیر پاور ہے، جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دوسروں سے بہت بہتر ہے، ہم اس پانی کی فراہمی کو 30 سال کے اندر بہتر کیوں نہیں کر سکے؟ صرف اس لیے کہ اس شہر کے لوگ خاموشی سے ہر ظلم برداشت کرنے کے عادی ہو چکے. اس شہر کے اندر آپ کا پانی چوری کر کے کیونکہ بیچا جا رہا ہے، ایک باؤزر 12 سے 15,000 میں لوگ خریدتے ہیں. ہم واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا ٹیکس دیتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں پانی خریدنا پڑتا ہے. ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ جب ہم واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو پیسے دے رہے ہیں، ہم ٹیکس دے رہے ہیں، تو پانی کی فراہمی ان کی ذمہ داری ہے. ہم چپ ساتھ کے ہم پانی خریدتے ہیں. جگہ جگہ گلیوں میں، گھروں کے سامنے لوگوں نے کیا کہلاتا ہے وہ پانی کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، آر او پلانٹس لگا رکھے ہیں بورنگ کر کے. لوگ ان سے پینے کا پانی خرید رہے ہوتے ہیں. اس شہر میں پینے کا پانی آپ فراہم نہیں کر سکتے، ہمیں خریدنا پڑتا ہے. ہم ٹیکس دینے کے باوجود پانی خریدتے ہیں.
یہ پیپلز پارٹی کا بدعنوانی کا بدترین نمونہ ہے کہ اس شہر کے اندر پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. یہ تمام چیزیں بدعنوانی کا نتیجہ ہیں. ہم 10 مرتبہ کہہ چکے کہ شہر کو مافیاز کے حوالے کر کے اس شہر سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں. ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے شہر. جو کل حادثہ ہوا ملیر کے اندر صرف اس وجہ سے کہ چوکیوں کے اوپر پیسے لینے کے لیے بندے بٹھائے ہوئے جو ٹرانسپورٹ کو روکتے نہیں ہیں، ہیوی ٹریفک کو، بلکہ ان سے پیسے وصول کرتے ہیں. باقاعدہ جو ٹینک چوک ہے وہاں پہ چوکیاں پانی اس کی ٹریفک پولیس کی چوکی ہے. یہ ہائی وے سے سارے ٹینکرز بھر کے آ رہے ہوتے ہیں. ملیر ماڈل کالونی کا روڈ اور کیا ملیر ہالٹ کا روڈ اس قابل ہے کہ یہ 5-5 ہزار گیلن کے جو ٹینکرز ہیں جنہیں آپ لانگ وہیکل ٹرالے کے اندر بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کیا یہ الاؤ ہونے چاہیے؟ ہم نے اپیل کی تھی کہ اگر پانی کی سپلائی کے لیے پانی کا ٹینکر بہت ضروری ہے تو ہم 6 ویلرز کو بھی یوز کر سکتے ہیں. مزدہ ٹرک کے اوپر جو ٹینکر آتا ہے اس میں جو پانی آ سکتا ہے وہ ایمرجنسی میں سپلائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ بڑے بڑے ٹینکرز جو 5000 گیلن پانی کا ویٹ لے کر چل رہے ہوتے ہیں یہ بریک نہیں لگا سکتے. میں آج آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم اپیلیں کر رہے ہیں، ہم درخواستیں کر رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہو رہا. میں نے جب حادثات کی وجہ سے دکھی ہو کر لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ان کو خود روکو، یہ حکومت نہیں روکے گی، تو ہم پہ دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے، بے گناہ لوگوں کو شہر سے گرفتار کر کے بند کیا گیا، اور باقاعدہ سندھ گورنمنٹ نے بدترین الفاظ استعمال کر کے، بےہودہ الفاظ استعمال کر کے، مطلب آپ شرجیل انعام میمن جیسا آدمی جس کی مطلب شراب کی بوتلیں جب پکڑی جائیں تو وہ شہد بن جاتی ہیں، تہہ خانوں میں پیسے ہوتے ہیں تو وہ مطلب ان کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ پورے شہر کو، پورے سندھ کے بجٹ کو لوٹنے والے لوگ یہ جرائم پیشہ نہیں ہیں. اس شہر میں تمام لوگوں سسٹم کے نام پر تمام جگہوں سے پیسے وصول کرنا، باقاعدہ منشی بیٹھ کر حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا ہاؤس بلڈنگ یہ کیا ہے، آپ کا ایس بی سی اے ہو، کے ڈی اے ہو، کے ایم سی ہو، ٹاؤن کا کسی کو ناظم، یہ جو آپ کا ٹی ایم او لگاتے ہیں کیا کہلاتا ہے، ٹاؤن کے اندر میونسپل آفیسر جو لگاتے ہیں، ہر سیٹ بک رہی ہوتی ہے. آپ جن پولیس افسران کو لگاتے ہیں وہ سیٹیں بک رہی ہوتی ہیں. جب آپ سپاہی بھرتی کرتے ہیں تو سپاہی کی پوسٹ بک رہی ہوتی ہے. آپ تمام جگہ سے پیسے وصول کر رہے ہیں لیکن آپ جرائم پیشہ نہیں ہیں. آفاق احمد نے اس شہر کے لوگوں کو بچانے کے لیے کہ اس شہر کے لوگ مر رہے ہیں، اور بلا تفریق یہ کہہ کر کہ اس شہر کے اندر پنجابی بھی مر رہا ہے، پختون بھی مر رہا ہے، سندھی بھی مر رہا ہے، بلوچ بھی مر رہا ہے، اس ہیوی ٹریفک کو روکنے کی کوشش کیجئے. اور اگر آپ فلاں تاریخ تک نہیں روکیں گے تو پھر عوام روکے گی، اور ہم نے عوام سے اپیل کی کہ اس کو روکو، اس لیے کہ اگر آپ نہیں روکیں گے تو یہ شہر میں دندناتے پھر رہے ہیں. تو ہمارا یہ جرم ہمیں مجرم بنا کے اور ہمیں جرائم پیشہ بنا دیا کہ شرجیل انعام میمن جیسا بندہ، جو انتہائی کرپٹ آدمی، جنہوں نے بسوں کی خریداری پہ پیسے لیے، جنہوں نے اس شہر میں ہر ٹھیکے پہ پیسے لیے. پیپلز پارٹی دنیا کو پتا ہے کہ سب نے سسٹم کے نام پر پیسے کمانے کا دھندا کھولا ہوا ہے. وہ آفاق احمد کو انہوں نے کہا کہ تو کرمنل ہے. عوام جانتی ہے کہ اس شہر کو لوٹنے والے لوگ کرمنل ہیں یا اس شہر کے بات کرنے والے لوگ کرمنل ہیں. آفاق احمد نے ریکویسٹ کی تھی حکومت سے کہ بھائی آپ فلاں تاریخ تک اس کو روک لو، اور اس کی دلیل ہم نے دی تھی کہ وزیر ٹرانسپورٹ کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ 45 لاکھ گاڑیاں اس شہر میں رجسٹرڈ ہیں، کاریں، وہیکلز، موٹر سائیکل نہیں، اور آپ ان گاڑیوں کے پیدا گیری کے لیے صرف آپ نے ایک حکم جاری کر دیا کہ
اجرک والی نمبر پلیٹ سب جو ہے وہ فلاں تاریخ تک لوگ ایشو کروا لیں ورنہ اس کے بعد جرمانے ہوں گے. جب 45 لاکھ گاڑیوں کی آپ نمبر پلیٹ ایک حکم کے ذریعے آپ جاری کروا سکتے ہیں تو کیا ایک حکم کے ذریعے اس ہیوی ٹریفک کو آپ دن میں نہیں روک سکتے؟ لیکن کیونکہ آپ کی آمدنی پہ اثر پڑے گا، آمدنی متاثر ہوگی، آپ نے چوکیاں ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں اور چوکیاں ٹھیکے پر دینے کے بعد آپ ان سے پیسے وصول کرتے ہیں. باقاعدہ آکشن ہوتے ہیں ان کے چوکیوں کے اور تھانوں کے. آج میں صحافیوں سے بھی اگر پوچھوں کہ اس شہر کے اندر سب سے مہنگا تھانہ کون سا بکتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ڈاکس کا تھانہ اور کون سا تھانہ ہے سر، موچکو کا تھانہ. باقاعدہ تھانے بکتے ہیں. اس پیپلز پارٹی نے اس شہر کی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو اس نے بیچی نہیں ہے. انصاف بک گیا، بنیادی سہولتیں بک گئیں، اس شہر کی زمینیں بک گئیں، اس شہر کے پارک جہاں بچے کھیلا کرتے تھے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے نام الاٹ کر کے کوئی پیٹرول پمپ کے لیے الاٹ کر دیا گیا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیٹھا کرتا تھا، ڈیتھ اینڈ برتھ سرٹیفکیٹ کا افسر بیٹھا کرتا تھا. آج وہ کے ایم سی کے آفس کی بلڈنگ، جو کے ایم سی کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، کمرے بنے ہوئے ہیں، اس بلڈنگ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کر کے ایک پیپلز پارٹی کے منسٹر کے لیے جو ہے وہ آپ نے پیٹرول پمپ کے لیے الاٹ کر دیا. آپ نے جب یہ صورتحال پیپلز پارٹی کی ہو تو وہ مجرم نہیں ہے، وہ کرمنل نہیں ہے. مشہور دنیا کو ہے کہ ہاں سسٹم کے نام پر پورے پیسے لیے جا رہے ہیں. آفاق احمد نے مطالبہ کیا تھا، آفاق احمد کے مطالبے کی وجہ سے آفاق احمد کو کرمنل کہا. مجھے دکھ ہوا، لیکن میں اس کے باوجود ان کے ان تانوں کی وجہ سے اس شہر کے مسائل پر بات کرنا بند نہیں کر سکتا. میں آج حکومت سے بالکل نا امید ہوں. یہ میرے پاس رکھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ خدا کے واسطے جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لواحقین کی مالی مدد کر دو. میں کمپنسیشن کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ کسی کا معاوضہ انسانی جان کا ہم نہیں دے سکتے، مالی مدد تو کر سکتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری تھی کہ لوگ جو جاں بحق ہو گئے ان کی بدعنوانی کی وجہ سے، ان کے بدترین نظام کی وجہ سے، تو حکومت کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے تھی کہ ہم حکومت میں اور ہماری وجہ سے، ہماری نااہلی کی وجہ سے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ان کی مالی مدد کرتی. لیکن اس شہر کے لوگوں کو انسان سمجھنا گناہ سمجھتے ہیں. یہ لوگ اس شہر کے اندر جاں بحق ہونے والے لوگ، ابھی صرف جنوری سے اب تک 241 آدمی جاں بحق ہو چکے ہیں. 241 آدمی صرف جنوری سے اب تک. لیکن یہاں کے انسان نہیں ہے، کسی کو کمپنسیشن نہیں ملی، کسی کو مالی مدد نہیں کی. لیکن لاڑکانہ کا آدمی اور گوٹکی کا آدمی وہ انسان ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں اس میٹر میں بات اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ اس کو کہیں مسلک سے نہ جوڑ دیں، کیونکہ میرے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی مسلک سے، میں بینگ اے مسلم سارے پریکٹسز جتنے بھی ہیں چاہے وہ کسی مسلک سے ہوں سب کا احترام کرتا ہوں. میں یہ بات صرف لسانی بنیاد پر کر رہا ہوں، مسلک کی بنیاد پر نہیں. واقعہ ایران میں ہوا، اس ملک میں بھی نہیں ہوا، ایران میں ہوا. ایران میں حادثے میں لوگ جاں بحق ہو گئے، لیکن کیونکہ وہ لاڑکانہ اور گوٹکی کے تھے 50 لاکھ روپے ان کی مالی مدد کی گئی ہے اور ہر زخمی کو 10 لاکھ روپے دیے گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ 50 میں سے 49 کر دینے چاہیے، درست ملے ان کو 50. لیکن یہاں کے جو انسان ہیں، جو اس شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ پختون ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ مہاجر ہو، وہ انسان نہیں ہے کہ یہاں پر جو لوگ جاں بحق ہوئے انہیں 1 روپیہ کسی نے مدد نہیں کی گورنمنٹ نے. اور ایران کے حادثے کے اندر جاں بحق ہونے والے گوٹکی اور لاڑکانہ کے جو لوگ تھے انہیں 50 لاکھ روپے فی فرد دیا گیا جو جاں بحق ہوئے، اور زخمی ہونے والے کو 10 لاکھ روپے دیے گئے. یہ اس کا آرڈر کی کاپی ہے. اس شہر کے لوگوں کو انسان نہیں سمجھ رہے. اب اس حکومت سے آدمی کب تک اپیل کرے گا؟ میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ 12 اپریل کو ہر شخص سفید پرچم لے کے باہر نکلے اور کراچی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے. کراچی یہ ثابت کرے کہ کراچی جو ہے وہ زندوں کا شہر ہے، غلاموں کا یا مردوں کا شہر نہیں ہے، اور یہاں ہم اب ظلم برداشت نہیں کریں گے. ہم اگر حکومت ان مافیا سے لا تعلقی نہیں کرتی تو اس شہر کو مافیا سے آزاد کرانے کے لیے عوام اپنے طور پر اقدام کرے گی، اور اس کے بعد پھر اس کو دہشت گردی گردانا نہ جائے.
اس کو پھر ملک دشمنی نہ گردانا جائے، اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو مرتے ہوئے کب تک دیکھیں گے؟ یہاں افغانیوں نے مافیا بنائی ہوئی ہیں، ہمارے معصوم شہریوں کے فلیٹوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، جائیدادوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ پلاٹوں پہ قبضے کے لیے، زمینوں پہ قبضے کے لیے ایڈمنسٹریٹر تعینات کر کے تمام سوسائٹیز کے اندر ہمارے لوگوں کے پلاٹوں کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں۔ ان مافیاز سے ہمیں جان چھڑوانی ہے۔ ہمارے ہاں باقاعدہ پولیس کے ذریعے پتھارا کی مافیا لگی ہوئی ہے، جو ٹھیلوں کی مافیا ہے، باقاعدہ ہر ایک سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ روڈ نیرو ہو گئے ہیں، آدھی سڑکوں کے اوپر ٹھیلے لگوا کے پولیس والے پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ اس شہر کو کچی آبادی میں تبدیل کر دیا، جس شہر کے لوگ دیکھنے آیا کرتے تھے۔ یعنی جب یہ حبیب پلازا بنایا گیا تھا اور یہ کراچی کے اندر ٹرام چلتی تھی، کراچی کے اندر ڈبل ٹیگر چلتا تھا، جب کراچی کے اندر صفائیاں ہوتی تھیں، سڑکیں دھلتی تھیں، تو بیرونی دنیا سے لوگ کراچی کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ اور میں اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے کہتا ہوں کہ جس جگہ پر تانگے چلا کرتے تھے، جس پنجاب میں، جس لاہور کے اندر تانگے چلا کرتے تھے، گھوڑے کی لیت کی اسمیل ہوتی تھی، گھوڑے والے بچی باؤجی بچی کے نعرے لگا رہے ہوتے تھے اور گھوڑا رکشے کے اندر منہ ڈال دیا کرتا تھا، آج وہاں پر گرین لائن، یلو لائن، وہاں پر سڑکیں، چمکتی ہوئی سڑکیں، یہ شہر جس میں ٹرام چلتی تھی تباہ کر دیا۔ یہ پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے۔ اس پیپلز پارٹی سے جو میں نے پہلے بھی ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ جو لوگ اس آپریشن کی وجہ سے، گرفتاری سے بچنے کے لیے لوگوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی یا کسی جگہ چلے گئے، میں کہتا ہوں کہ واپس اپنی اپنی پارٹیوں میں واپس آؤ۔ یہ پیپلز پارٹی مہاجر دشمن ہے، یہ پیپلز پارٹی سندھ کے اربن ایریاز کی دشمن ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ بھول جاتے ہیں، ہم سب کو تانے دیے جاتے ہیں کہ ہم متعصب ہیں، ہم سب کو تانے دیے جاتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ لسانی بات کر رہے ہو۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ بڑا لبرل اپنے آپ کو شو کرتے ہیں اور آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے بہت سلیقے کے آدمی تصور کیے جاتے ہیں کہ نئی قیادت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آئینی عدالتیں بنی تھیں، اور جب آئینی عدالتیں بنی تھیں تو ہر صوبے سے 2 ججز آپ نے لیے تھے۔ سینئرٹی کی بنیاد پر جو 2 ججز یہاں سے گئے وہ بھی سندھ سے ہی لیے تھے، لیکن کیونکہ ان کا تعلق اربن ایریا سے تھا تو باقاعدہ فیڈرل گورنمنٹ سے احتجاج کیا بلاول بھٹو صاحب نے، جو میڈیا کے اوپر کور ہوا کہ ہماری سندھیوں کی نمائندگی نہیں ہے۔ ایک طرف سندھ کے تمام لوگوں کو آپ باقاعدہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ جو سندھ میں رہتا ہے اپنے آپ کو سندھی کہے، اور اگر اربن ایریا سے 2 ججز لے لیے گئے، وہ رورل ایریاز کے کیونکہ نہیں تھے، وہ میتھیو نہیں تھے، وہ چانڈیو نہیں تھے، تو بلاول نے اعتراض کیا اور کہا کہ جناب سندھ کی نمائندگی نہیں ہے اس آئینی عدالت کے اندر۔ متعصبانہ رویہ اپنا ختم کرے پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی میں جو لوگ گئے میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ لا حاصل جدوجہد کا حصہ ہیں۔ پیپلز پارٹی دکھا کر تمہیں کہ دیکھو شہر کے لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، وہ اپنے لوگوں کی گرفت مضبوط کر رہی ہے اس شہر کے اوپر اور اس شہر کے وسائل پر اور اس شہر کے ہر اس چیز کے اوپر جس پر تمہارا حق ہے۔ پیپلز پارٹی سے ہم کوئی امید نہیں رکھتے۔ میں آج مجبوراً کہ یہ متعصبانہ چیز دیکھ کر کون کہے گا کہ صاحب اس شہر کے لوگوں کو پیپلز پارٹی ان کی داد رسی کر سکتی ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھ سکتی ہے، کہ گوڈکی اور لاڑکانہ کا آدمی اگر ایران کے اندر جہاں بحق ہو گیا، آپ اس کو 50 لاکھ روپے آپ نے امداد دے دی، زخمی کو 10 لاکھ روپے آپ نے امداد دے دی۔ اس شہر کے لوگ مر گئے، کسی نے ان کی تعزیت تک نہیں کی۔ لوگ مر رہے ہیں، روز آئے دن جو ہے وہ واٹر ٹینکر اور ڈمپر کے نیچے آ کے لوگ مر رہے ہیں۔ لوگوں کو ٹینس کھیلنے سے فرصت نہیں ہے، رنگیلی لیڈرشپ پوری کی پوری مصروف ہے ٹینس کھیلنے کے اندر۔ اس شہر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، میں آج بہت تنگ آ کے مجبوراً میں آج کور کمانڈر سے اور ڈی جی رینجر سے درخواست کرتا ہوں کہ اس شہر پر رحم کیجئے اور آپ خدا را مداخلت کیجئے۔ اس شہر میں ہیوی ٹریفک رات کے علاوہ نہیں چلنی چاہیے، واٹر ٹینکر اسینشل کموڈیٹی کے نام پر نہیں چلنے چاہیے، اور اگر ضروری ہے تو 6 ویلر جو مزدہ ٹرک ہوتے ہیں اس کے اوپر پانی کی سپلائی کہیں اگر ضروری ہے تو کی جائے۔ باقی سارے واٹر ٹینکرز کو فوری طور پر جو ہے وہ یہاں موومنٹ سے کراچی سے روکا جائے، اس لیے کہ انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔
جب تک اس کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہو، ہم کور کمانڈر سے درخواست کرتے ہیں، کور کمانڈر صاحب اس شہر میں پیپلز پارٹی سے لوگوں کو امید نہیں ہے. رینجرز اس شہر میں تعینات ہے. اس شہر میں ہمارے خلاف آپریشن کے لیے رینجرز کو صرف استعمال کرنا تو ضروری نہیں ہے، اس شہر کے لوگوں کو بچانے کے لیے بھی تو رینجرز کو استعمال کرنا چاہیے. اس شہر میں جو رینجرز تعینات ہے وہ ہیوی ٹریفک کو روکنے کے لیے ڈی جی رینجرز حکم صادر فرمائے کہ ہیوی ٹریفک دن میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ ٹریفک پولیس ان کو نہیں روکے گی، وہ پیسے لیتی ہے. ٹریفک پولیس کے ذمہ صرف یہ کام ہے کہ ان کو 30% کمیشن ملتا ہے چالان کے اوپر. آپ نے دھندا کھولا ہوا ہے. جو لاڑکانہ دادو کے اندر آپ اپوائنٹ کر کے یہاں پہ آن ڈیپوٹیشن بھیج دیتے ہو، اس کو آپ کہتے ہو کہ جناب جتنے چالان کر سکتے ہو کرو، 30% تمہارا کمیشن ہے. رزلٹ کیا ہے؟ اس شہر کے معصوم بچے جو کوچنگ سینٹر سے نکلتے ہیں ان کو روک کر ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، ان کے چالان کر دیے جاتے ہیں. اس شہر کے معصوم لوگ جو اپنی فیملی کے ساتھ گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں، ان کے ڈاکومنٹس چیک کیے جاتے ہیں، ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، ان کے چالان کیے جاتے ہیں. اس شہر میں 30% کمیشن کے نام پر، کمیشن کے لالچ میں تمام ٹریفک پولیس جو ہے وہ اس شہر کے معصوم لوگوں کو لوٹنے میں مصروف ہوتی ہے اور پورے شہر کے اندر ہیوی ٹریفک دندناتی پھرتی ہے. سوائے لوگوں کو بچانے کے رینجرز کی استعمال کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں بچا. کور کمانڈر ذاتی طور پر دلچسپی لیں، رینجرز، ڈی جی رینجرز ذاتی طور پر دلچسپی لیں کہ اس شہر کے اندر رینجرز کے ذریعے ہیوی ٹریفک کو روکا جائے اور ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. انسانی جانیں ضائع ہونے پر کسی کو دکھ ہونا چاہیے، یہ کہہ کر بات نہیں ٹالی جا سکتی. حادثہ ہے. یہی حادثات، میں نے سوال کیا تھا کہ یہی حادثات 241 آدمی اگر پنجاب کے لاہور شہر کے اندر مر چکے ہوتے تو مجھے کوئی جواب دے کہ کیا اس پاکستان کے اندر ساری چیزیں ہل نہ جاتی؟ اس شہر کے اندر 241 آدمی تو جنوری سے لے کر اب تک مرا ہے. 750 آدمی پچھلے سال مرے تھے، لیکن شہر کے اندر لوگوں کے مرنے پر کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہے. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، آپ کے ذریعے میں کور کمانڈر سے درخواست کرتا ہوں کہ اس معاملے کو فوری طور پر وہ اس کا نوٹس لیں اور ڈی جی رینجرز کو حکم دیں کہ ٹریفک جو ہیوی ٹریفک ہے وہ رات سے پہلے نہیں چلنی چاہیے. ان کی جو فزیکل سرٹیفکیٹ ہے وہ رینجرز چیک کریں، اس لیے کہ رینجرز پیسے لے کر ان کو نہیں چھوڑے گی. ڈی جی رینجرز سختی کے ساتھ اس پر عمل کرائیں تو بہت سارے حادثات روکے جا سکتے ہیں. اگر ڈی جی رینجرز کی مداخلت سے، کور کمانڈر کی مداخلت سے اگر انسانی جانیں بچ جاتی ہیں تو یہ شہر، اس ملک کے لوگ ہر ناگہانی آفت پر پاک فوج اور پاک فوج کے متعلقہ اداروں کی طرف ہی دیکھتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ سیلاب ہو، زلزلہ ہو، ہر مصیبت کے اندر اس پاکستان کی عوام کو ایک راحت دی ہے. میں آج پھر درخواست کرتا ہوں کہ اس شہر میں بھی یہ جو ہیوی ٹریفک، اس پیپلز پارٹی کی بدعنوانی کی وجہ سے جو شہر پہ عذاب آ رہا ہے، یہ بھی ایک ناگہانی آفت کی طرح ہے. اس سے اس شہر کے لوگوں کو بچانے کے لیے کور کمانڈر مداخلت کرے اور ڈی جی رینجرز مداخلت کریں. اور جو ٹیکس کا نظام ہے کہ آپ جو چالان کرتے ہیں اس چالان کے اوپر جو 30% کمیشن ہے، یہ 30% کمیشن فوری طور پر ختم کیا جائے. اس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو بھی سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ بھائی آپ ایک سرکاری نوکر کو آپ چالان کرنے کے اوپر اگر کمیشن دیں گے تو وہ کمیشن کے لالچ میں ہر انسان کو ادھیڑے گا یا نہیں ادھیڑے گا؟ جب وہ تنخواہ لیتا ہے تو اس کو کس بات کا 30% کمیشن ملنا چاہیے چالان کے اوپر؟ یہ کمیشن ختم ہونا چاہیے. میری یہ آخری درخواست ہے آپ سے. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں، اور میں اپیل کرتا ہوں اپنے صحافی برادری سے بھی کہ آپ لوگوں نے اب تک اس شہر کے لیے بہت جرات مندی کے ساتھ صحافت کی ہے. آپ اس شہر میں ہونے والی ہر زیادتی کو آپ لوگوں کے سامنے اجاگر کیجئے، حکومت کے سامنے اجاگر کیجئے. یہ شہر کے اوپر احسان ہوگا اس صحافی برادری کا. لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے. حکومت آپ کے مالکان پر دباؤ ڈالتی ہے. حکومت آپ کے مالکان پر، جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے مالکان کے اوپر باقاعدہ جو اشتہارات ہیں اس کی وجہ سے آپ کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ہوتا ہے. ظاہر شرجیل انعام میمن جو ہے وہ بیٹھ کے اگر یعنی میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ صاحب میرے لیے کہا گیا
وہ تو کرمنل ہے. میں پوچھتا ہوں کہ ہر ٹی وی چینل اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہے کہ جتنے اشتہار لیتے ہو 50% ایڈوانس تم وہاں دینا پڑتا ہے یا نہیں دینا پڑتا. اس کرپشن کے باوجود وہ کرمنل نہیں ہے, اور جو اس شہر کی آواز اٹھائے وہ کرمنل ہے. تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس شہر کے اندر آپ رہتے ہیں اور اس شہر پہ آپ کا بھی حق ہے, اور اس شہر کے لیے آپ کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, اس کو پوری کرنے کی کوشش کیجیے. یہ شہر آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ کر کے بیٹھا ہوا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اچھا یہ فرما دیجیے گا کہ 12 تاریخ کو جو آپ نے سفید پرچم کا اعلان کیا ہے یہ کیا ہے؟ کوئی جگہ اسپیسیفک احتجاج کریں گے؟ نہیں, تمام لوگ, میں کسی ایک اسپاٹ سے موومنٹ شروع کروں گا. ایک اسپاٹ سے شوکت اللہ فاروقی صاحب کریں گے, ایک جگہ سے شاہد فراز صاحب کریں گے, ایک جگہ سے صادق صاحب کریں گے, ایک جگہ سے جاوید چھتاری صاحب کریں گے. ہماری جتنی لیڈرشپ ہے وہ تمام مختلف ایریاز سے موو کریں گے اور پورے شہر میں ہم موو کریں گے سفید پرچم لے کر. کراچی اس دن اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا کہ کراچی اس سندھ گورنمنٹ کی کرپشن سے ناراض ہے, اس سندھ گورنمنٹ کے اقدامات سے ناراض ہے, اس کے تعصب سے, اور اس نے جو مافیاز کے حوالے اس شہر کو کیا ہے وہ مافیاز سے آزاد کروانا چاہتا ہے. اس کے لیے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا. نہیں, اگر کوئی ہماری اس احتجاج کو یا اس مظاہرے کو اگر اس کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیتا, ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد عوام اپنے طور پر اگر فیصلے کرے گی تو وہ حق بجانب ہوگی. سر آپ نے رینجر سے مطالبہ کرا ہے, کور کمانڈو سے مطالبہ کرا ہے, دوسری جانب پولیس کی آج انالیسس رپورٹ آئی ہے ایکسیڈنٹ کی, ڈرائیور جو ہے وہ نشے کی حالت میں تھا. این ایف سے بھی درخواست کریں گے ان کو چیک کریں کہ 3 دن تک یہ جاگتے رہتے ہیں, آئس کا نشہ کرتے ہیں, ویڈ نامی کوئی منشیات ہے اس کا نشہ کر کے یہ ٹرانسپورٹ پہ جو مالکان ہیں وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے مالکان جو ہے, میرا تو یعنی کوئی قانونی اس میں ہمیں وہ نہیں مل پا رہا کہ ہم مالکان کے خلاف ڈائریکٹ مقدمہ درج کروائیں, اس لیے کہ تھانے کے اندر میں کل بھی تھانے پہنچا تھا اور میں نے تھانے میں جا کے میں نے کوشش کی تھی کہ جو مالکان ہیں ان کو بلوایا جائے, ان کو اس میں امپلیکیٹ کیا جائے, کیونکہ مالکان 24 گھنٹے ایک ڈرائیور کو چلنے پر مجبور کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ جاگنے کے لیے پھر منشیات استعمال کرتے ہیں, تو حادثات کے سبب یہ بھی ہے. تو پیسہ کمانے کے چکر میں ظاہر ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اگر اس میں ڈی جی رینجرز کو اور کور کمانڈر کو میں نے درخواست کی تو ظاہر ہے کہ وہ ان تمام انسٹیٹیوٹ کو اس معاملے میں انوالو کریں گے جو ضروری ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جن کے اہل خانہ جا چکے ہیں حادثات ہوئے, تو ان کو مالی معاوضہ بھی درکار ہے اور قانونی مشاورت بھی درکار ہے, تو آپ اس معاہدے کو ہماری تو لیگل کمیٹی مستقل رابطے میں ہے. دیکھیے ابھی لیاقت آباد میں جو حادثہ ہوا, یہ جاوید چھتاری صاحب اور خرم ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے میں, ایف آئی آر ان کی بغیر نہیں کٹ سکتی تھی, منع کر دیا تھا انہوں نے, اور بلکہ دھمکیاں دی اس لیاقت آباد میں جو حادثہ ہوا تھا. اسی طرح کورنگی کے اندر ایک شخص 3 مہینے پہلے حادثہ ہوا تھا اور 3 مہینے سے اس کی ایف آئی آر نہیں کٹی, جس کی وجہ سے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں مل پا رہا تھا, اور جس فیکٹری میں وہ کام کرتا تھا وہ اس کی مالی مدد کرنا چاہتے تھے, وہ کہتے تھے بھائی ڈیتھ سرٹیفکیٹ تو لاگے, تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا تھا اس کا. اسی لیگل ٹیم نے وہ سارے معاملات حل کیے. تو ہماری شاہ لطیف ٹاؤن کا کیس تھا, آپ کا بنارس کے اوپر جو حادثہ ہوا تھا جو ڈمپر نے مارا تھا نصرت بھٹو کالونی کے اندر, کیا نام تھا اس کا, راجپوت جو تھے, تو وہ سارا میٹر ہماری لیگل کمیٹی نے دیکھا تھا. تو لیگل کمیٹی لیگل اسسٹنس دینے کے لیے 24 گھنٹے موجود ہے. جو یہ سمجھتا ہے وکٹم کے اس کی قانونی مدد کی اس کو ضرورت ہے, وہ فوری طور پر رابطہ کرے بغیر کسی پیسے پائی کے. 24 گھنٹے لیگل ایڈ کمیٹی ہماری جو ہے وہ لیگل کاؤنسل ہماری وہ سب موجود ہے, یہ لیگل ٹیم کام کرے گی. یہ ہم تیاری کر رہے ہیں, جاوید چھتاری صاحب نے بتایا کہ ہم تیاری کر رہے ہیں, جو فیٹل ایکسیڈنٹ کے کیسز ہوتے ہیں وہ ہم داخل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی مالی مدد بہتر طریقے سے ہو سکے. نہیں, میں نے تمام لوگوں سے کہا ہے میں رابطہ بھی کروں گا. آپ نے مجھے اچھا سجھایا, میں تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ بھی کروں گا, کہ مطلب کیونکہ میں مہاجر قومی موومنٹ کا پرچم لے کے نہیں نکل رہا, میں سفید پرچم لے کے صرف اسی لیے نکل رہا ہوں کہ اس پہ کسی پارٹی کا کوئی نشان نہیں ہے, تو اس کسی بھی سیاسی جماعت کو اس میں شرکت ہونے میں مشکل نہ ہو.
शुक्रिया बहुत। अच्छा सर, एक मुझे ये बताइएगा कि ये जो जिन वजीर आपने कहा, वो पहली बात तो वो 50% से का कमीशन बढ़ के 70% तक जा चुकी है, थोड़ा सा उसमें इजाफा हो गया। दूसरा वो कहते हैं कि ये रिजेक्ट शुदा लोग हैं और क्रिमिनल लोग हैं, इनकी बातों को संजीदा ना लिया जाए। जिस तरह आप बात करते हैं नफर माफिया पे या कुछ और लोग, तो वो कहते हैं ये रिजेक्ट शुदा लोग हैं। वो रिजेक्ट किसका कहना चाहते हैं? रिजेक्ट अगर आप इलेक्शन, पॉपुलरिटी मैं आपसे अर्ज करूं, अगर वो ये समझते हैं कि साहब इलेक्शन के नताइज, तो इलेक्शन के नताइज सबको पता है किसने बनाए थे और कैसे बने थे। बाकायदा खरीदे जाते हैं इलेक्शन के नताइज, और इलेक्शन के नताइज बनाने के लिए दफातर में बैठकर बाकायदा रिटर्निंग अफसर को जो है वो चीज़ें दी गई कि ये फॉर्म 47 है। फॉर्म 47 की बुनियाद पर कायम होने वाली हुकूमत किसी पर उंगली उठाए, उसको खुद शर्म आनी चाहिए। उनके पास मैंडेट कौन सा जायज है? इस शहर के अंदर अगर, इस पूरे सूबे के अंदर अगर फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा दिए जाएं, तो सिंध के देही अवाम भी पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट कर दें। इसलिए कि सिंध के देही अवाम को भी अगर नौकरियां दी हैं तो उन्होंने बेची हैं। किसी को उन्होंने मेरिट की बुनियाद पर, तो पीपल्स पार्टी ने सिंध के देही अवाम को भी नौकरी नहीं दी। इस वक्त तो वहां पर उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के। बिल्कुल जलाए जा रहे हैं, इसलिए कि लोगों को मालूम है कि आपने नहरों के ऊपर साइन खुद किए थे, और नहरों के मामले के ऊपर आपने जब फैसले पे साइन किए, उसके बाद आपके प्रेसिडेंट हाउस से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी हुई है कि 1.5 साल के अंदर ये नहरों का काम कंप्लीट किया जाए, केनाल्स का काम कंप्लीट किया जाए। और आज जब सिंध के अवाम ने उन नहरों को रिजेक्ट कर दिया और सिंध के अवाम एहतजाज करने बाहर निकल आए, तो पीपल्स पार्टी अपने मुंह पर मली हुई कालक को दूर करने के लिए आप जो है वो ऐलान करने जा रहे हो कि जनाब हमें नहरें तस्लीम हम कबूल नहीं करेंगे। तो भाई आपने दस्तखत क्यों किए थे? करारदाद क्यों मंजूर की थी आपने सिंध असेंबली में? अच्छा सर, एक और बात कि पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन समझते हैं। सिंध असेंबली मौजूद है, यहाँ पर वजीर आला हैं, काबीना की मौजूदगी में आप कोर कमांडर से मुतालबा कर रहे हैं, तो क्या ये जमहूरी हुकूमत पर आदम एतमाद नहीं है? मैंने बहुत मजबूरी में ये बात कही है, इसलिए कि इंसानी जानें बचाने के लिए मैंने जमहूरी हुकूमत ख़त्म करके गवर्नर राज की को कोई मुतालबा नहीं कर दिया। मैंने ये कहा है, और जाहिर है यहाँ रेंजर्स आपने पहले तैनात की थी, आज आफाक अहमद मुतालबा कर रहा है कि उस रेंजर्स को इस्तेमाल कर लीजिए। जिस जमाने में ये रेंजर्स तैनात की थी, आफाक अहमद के कहने पर थोड़ी की थी, दस्तखत तो सिंध गवर्नमेंट ने किए थे। उनको बुलाने के लिए रिक्वेस्ट जो दाखिल की थी, चाहे वो किसी के कहने पर भी की हो, पीपल्स पार्टी ने की थी। हर 90 दिन के बाद उसमें जो एक्सटेंशन होती है उसको जो आप 90 दिन का दोबारा से आप इख्तियार देते हो, वो मैं तो नहीं देता, सिंध गवर्नमेंट देती है। तो अगर सिंध गवर्नमेंट रेंजर्स को इख्तियार देकर यहां पर इस्तेमाल कर सकती है, तो मेरे मुतालबे का मकसद ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं जमहूरियत के खिलाफ बात कर रहा हूं। ज़ाहिर है इस जमहूरी गवर्नमेंट ने तो रेंजर्स को मेरे शहर में तैनात किया था। मेरा मुतालबा तो यह है कि सिंध के पूरे सिंध के अंदर रेंजर्स को इख्तियारात होने चाहिए। आप सिर्फ कराची के अंदर इख्तियारात देकर कराची के लोगों के खिलाफ रेंजर्स को आप खड़ा करके लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। अब लोग सारे हकायक समझने लगे, और रेंजर्स को भी अब इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपको लाके यहां फंसा दिया। पूरे सिंध के अंदर जो करप्शन हो रहा है, अगर इस मुल्क को हमें अनारकी से बचाना है, अगर इस मुल्क को हमें अदम इस्तेहकाम से बचाना है, तो जो इनफरादी तौर पर लोगों ने लूट के अंबार लगा रखे हैं पैसों के, जो करप्शन हो रही है, जो पूरे मुल्क की मईशत तबाह करने के बाद मुल्क को कमजोर किया जा रहा है, तो आप पूरे सिंध के अंदर रेंजर्स के इख्तियारात होने चाहिए, ताकि रेंजर्स करप्ट लोगों के खिलाफ, बदमाश लोगों के खिलाफ, जो अपनी अदालतें लगाते हैं, जिनकी अपनी जेलें हैं, जो लोगों के हाथ काट देते हैं, जो लोगों को संसार कर देते हैं, जो लोगों को कारी का इल्ज़ाम लगाकर बाकायदा अपनी अदालतों में अपने जिरगों के अंदर कत्ल करने का हुक्म दे देते हैं, उस निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए पूरे सिंध के अंदर इख्तियारात होने चाहिए रेंजर्स के पास। आप